آرمی چیف اور ادارے سے اتنا تعاون زندگی میں نہیں دیکھا، مجھے بڑے وسوسے ہیں، دعا کرتا ہوں یہ تعاون قیامت تک رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اڑان پاکستان پروگرام کی تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم نے سیاسی مکالمہ ناگزیر قرار دیا، کہا معیشت کا استحکام سیاسی استحکام سے جڑا ہے۔ نئے سال سے پہلے حکومت کا اعلان، پروگرام اڑان پاکستان۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خطاب میں کہا، معاشی ترقی کے لیے پاکستان میں بہت صلاحیت ہے۔ پاکستان کے پاس 10 کھرب ڈالر کے معدنی ذخائر ہیں۔ شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان کو بلندیوں پر پہنچائیں گے۔ اڑان پاکستان قومی ترقی کا جامع پروگرام ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا، پاکستان اس وقت عملی معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ پائیدار ترقی کے لیے معاشی استحکام ناگزیر ہے۔ ملک میں براہ راست سرمایہ کاری تیزی کے ساتھ آ رہی ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ دنیا کی دوسری بڑی مارکیٹ بن گئی ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال بولے، اڑان پاکستان سیاست کا نام نہیں، قومی پروگرام ہے۔ ترقی کا سفر جاری رکھنا ہے تو پاکستان کسی سیاسی انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ نئے جذبے کے ساتھ نئے سال کا استقبال، کئی ملکوں میں 2025 شروع ہو گیا۔ آسٹریلیا میں نئے سال کی آمد پر بھرپور جشن۔ سڈنی اوپرا ہاؤس پر شاندار آتش بازی سے آسمان جگمگا گیا۔ زبردست میوزک کے ساتھ فیملیز نے نئے سال کی پہلی رات انجوائے کی۔ میلبرن اور دیگر شہروں میں بھی رنگ رنگ تقریبات ہوئی۔ نیوزی لینڈ میں سب سے پہلے نئے سال کا آغاز ہوا۔ 12 بجتے ہی آکلینڈ کا اسکائی ٹاور رنگوں میں نہا گیا۔ شاندار لیزر شو دیکھنے ہزاروں لوگ پہنچ گئے۔ ویلنگٹن کے وسط میں واقع جھیل پر زبردست آتش بازی ہوئی۔ تھائی لینڈ میں سال نو کے استقبال کی تیاری، مشہور سیاحتی مقام چیانگ مائی کے پل کو روشنیوں سے سجا دیا گیا۔ رنگوں بھرے نظارے توجہ کا مرکز رہے۔ تلخ و شیریں یادیں سمیٹ کر 2024 کا آخری سورج ڈوب گیا۔ مشکلوں، امتحانوں اور آفات کے بعد آخر کار سال ختم ہوا۔ پاکستانیوں کو نئے سال سے بہت امیدیں۔ پاکستان میں سب سے پہلے اسکردو میں سورج غروب ہوا، جس کے بعد گلگت کے لوگوں نے گزرے سال کو الوداع کہا۔ کوئٹہ اور کراچی میں سورج 5:50 کے قریب غروب ہوا۔ سب سے آخر میں سورج گوادر میں 6:12 پر غروب ہوا۔ 2024 نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے مشکل ترین اور تباہ کن ثابت ہوا۔ اس لیے سب کی دعا ہے کہ نیا سال امن و سلامتی کا سال ہو۔ کراچی میں دھرنے ختم کرانے کے لیے پولیس کا ایکشن۔ نمائش رنگی پر شیلنگ کی تو مظاہرین نے پتھراؤ کر دیا، کئی اہلکار زخمی۔ مظاہرین نے کئی موٹر سائیکلوں کو آگ لگا دی۔ متعدد مظاہرین کو حراست میں لے لیا گیا۔ عباس ٹاؤن میں بھی دھرنا ختم کرنے کے دوران پولیس کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ پولیس نے صبح سویرے کراچی کے 8 مقامات سے MWM کے دھرنے ختم کرائے، ٹریفک بحال کرائی۔ سرجانی کے DA فلیٹس، 5 اسٹار چورنگی، گلستان جوہر میں دھرنے ختم۔ نواب صدیق علی خان روڈ، ناظم آباد نمبر 1 اور 2 کو کھول دیا گیا۔ عائشہ منزل چورنگی کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ شاہراہ پاکستان سہراب گوٹ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ کراچی والوں کو مزید دھرنوں کا سامنا۔ مختلف علاقوں میں اہل سنت والجماعت کے احتجاج۔ اورنگی ٹاؤن سے لے کر کورنگی تک مختلف مقامات پر دھرنوں سے ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ ملیر مرغی خانہ، کورنگی نمبر 5، سفورہ گوٹ کے قریب بھی احتجاج۔ کورنگی کازوے پر ٹریفک جام۔ بلوچ کالونی پل کے نیچے دھرنے سے بھی ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ بانس روڈ کے قریب بھی دھرنا، ٹریفک کی روانی متاثر۔ نیشنل اسٹیڈیم اور سر شاہ سلیمان فلائی اوور پر بدترین ٹریفک جام۔ حسن اسکوائر، یونیورسٹی روڈ اور اطراف میں ٹریفک کا شدید دباؤ برقرار ہے۔ کرم کا مسئلہ وہیں حل ہوگا۔ وہاں کسی کو تکلیف ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہاں بھی لوگوں کو تکلیف دی جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ دھرنے والوں سے بات چیت جاری ہے۔ کراچی میں 8 دھرنے ختم کرا دیے ہیں، مزید 4 جگہوں پر جاری دھرنا بھی جلد ختم کرا دیں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ پاڑا چنار کی صورتحال کی ذمہ داری PTI کی نااہل حکومت کی ہے۔ بانی PTI ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے ملک کو نقصان پہنچے۔ PTI کی ایک ٹیم مذاکرات اور دوسری ٹیم ملک سے باہر سازشیں کر رہی ہے۔ صوبے میں امن و امان میرا کام ہے، کرم کا مسئلہ بھی میں ہی حل کروں گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا، کرم میں 50 سال پرانا مسئلہ حل کے قریب ہے۔ بولے، 2025 میں یہ حکومت رہے گی یا ہم؟ میرا لیڈر اور ورکر جیل میں ہیں، میں نئے سال کی خوشی نہیں منا سکتا۔
پاکستان ہر قسم کے وسائل سے مالا مال ہے. تقریب سے خطاب میں کہا ہم اپنے وسائل کا صحیح استعمال نہیں کر سکے جس کی وجہ سے ملک قرضوں میں ڈوب گیا. 4,500 کسانوں کو مفت کھاد اور بیج دیں گے. صوبے میں 44% ریونیو میں اضافہ کیا. کوشش ہے 100% ریونیو حاصل کریں. کوہاٹ میں 2 دن کے وقفے کے بعد پھر سے گرانڈ جرگہ. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ فریقین تقریباً تمام نکات پر متفق ہیں. معاہدے کا قوی امکان ہے. 1 صدی سے زائد پرانا تنازع حل کے قریب ہے. ایپیکس کمیٹی کے فیصلے کے مطابق علاقے کو اسلحے سے پاک کیا جائے گا. بنکرز اور اسلحے کے خاتمے سے علاقے میں مکمل امن قائم ہوگا. جمہوریت کے لیے آصف علی زرداری، نواز شریف اور بانی پی ٹی آئی کی بیٹھک ضروری ہے. علی محمد خان کی ARY نیوز سے گفتگو. کہا سیاسی مسائل کے حل کی کنجی بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے. بانی کی رہائی سے سیاسی ٹیمپریچر کم ہوگا. اسد قیصر نے کہا بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے جب کارکن رہا ہوں گے تب باہر نکلوں گا. 9 مئی کے کیسز کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. گورنر ہاؤس کراچی میں سال نو کے استقبال کی تیاری. کامران ٹیسوری کہتے ہیں کہ لندن، پیرس اور نیو یارک کی طرح کراچی میں بھی شاندار آتش بازی ہوگی. قوالی کی یادگار محفل کا بھی انعقاد کیا جائے گا. سال نو کی آمد کو امید اور روشنی کی کرنوں کے ساتھ خوش آمدید کہیں گے. تمام شہریوں کو دعوت دیتا ہوں آئیں ہمارے ساتھ جشن منائیں. جشن ضرور منائیں لیکن گولیاں نہ چلائیں. آصفہ بھٹو کی عوام سے سال نو کے موقع پر ہوائی فائرنگ نہ کرنے کی اپیل. کہا ہوائی فائرنگ خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ عمل ہے جو بے گناہوں کی جان لے سکتا ہے. آصفہ نے سوشل میڈیا پر ہوائی فائرنگ کے خلاف ٹرینڈز پر مبنی مہم بھی چلائی. ممتاز سماجی رہنما رمضان شیپا کی بھی نئے سال کے آغاز پر ہوائی فائرنگ نہ کرنے کی اپیل. کہا نئے سال کا جشن ہوائی فائرنگ سے منانا ایک انسانیت سوز، بے رحمانہ اور سفاکانہ عمل ہے. آپ کی ہوائی فائرنگ کسی کی جان بھی لے سکتی ہے. تیرہ کمرے 19 منٹ میں خالی کر دیے. برطانیہ میں تاریخ کی بڑی واردات. لندن میں اکیلا چور 1 کروڑ پاؤنڈ کے زیورات اور قیمتی اشیاء لے اڑا. چوری کی گئی اشیاء میں زیورات، ہیرے، مگرمچھ کی کھال سے بنا بیگ اور دیگر قیمتی اشیاء شامل. ہانگ کانگ کے متاثرہ خاندان کا اشیاء واپس دلانے والے کے لیے 5 لاکھ پاؤنڈز انعام کا اعلان. پولیس نے بھی 7 دسمبر کو ہونے والی چوری پر عوام سے مدد مانگ لی. چوری شدہ اشیاء کی قیمت پاکستانی 3.5 ارب روپے سے زیادہ ہے. آرمی چیف جنرل سید آصم منیر کی قیادت میں پاک فوج کی رواں سال پاکستان کے لیے بے مثال خدمات. کامیاب آپریشنز کے دوران 925 دہشت گردوں سمیت خوارج کو جہنم واصل کیا گیا. سینکڑوں گرفتار کیے گئے. 2 خودکش بمباروں کو گرفتار کر کے ملک کو بڑی تباہی سے بچایا گیا. 14 مطلوب دہشت گرد ہتھیار ڈال کر قومی دھارے میں شامل ہوئے. آرمی چیف کہہ چکے ہیں پاکستان کو افغانستان کی سرزمین سے آزادانہ دہشت گرد کارروائیوں پر تحفظات ہیں. ایک پاکستانی کی جان اور حفاظت ہمارے لیے افغانستان پر مقدم ہے. غیر ملکی جریدے نے بھی آرمی چیف کو دہشت گردوں کے خلاف توانا آواز بننے پر خراج تحسین پیش کیا. آرمی چیف کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی بدولت پاکستان نے اہم سنگ میل عبور کیے. اہم ملکوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئی. غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا. SIFC کی معاونت سے ترسیلات زر میں اضافہ اور مہنگائی میں کمی اور اسٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند سطح پر پہنچی. شرح سود میں واضح کمی ہوئی. ڈیفالٹ کا راگ الاپنے والوں کے بیانیے کی نفی ہوئی. گمراہ کن پروپیگنڈے، فیک نیوز کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے قانون سازی بھی کی گئی. نیول چیف کی زیر صدارت پاک بحریہ کی کمان اینڈ سٹاف کانفرنس. ایڈمرل نوید اشرف کو فروری 2025 میں شیڈول کی سول جہتی مشق پر بریفنگ دی گئی. کانفرنس میں بحیرہ ہند میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. قومی سمندری تجارتی گزرگاہوں کے تحفظ اور سلامتی کے اقدامات پر غور کیا گیا. میری ٹائم سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جدید ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کے حصول کو بھی سراہا گیا.
نیول چیف کا ساحلی علاقوں کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے اقدامات تیز کرنے پر زور. بحری سرحدوں کے دفاع کے لیے پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا. لیبیا کشتی حادثے میں ملوث 16 اشتہاریوں سمیت 144 ملزمان پکڑے جا چکے. DGFIA نے کہا لیبیا کشتی حادثے کے مجموعی طور پر 197 مقدمات درج، 55 ملزمان کے پاسپورٹ بلیک لسٹ کیے گئے. انٹرپول کی مدد سے گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں. 20 ایجنٹس کی گرفتاری کے لیے ریڈ نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. گلگت کے انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کو مجموعی طور پر 34 سال قید کی سزا سنا دی. 6 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا. خالد خورشید کو سزا اداروں کے خلاف تقریر کے مقدمے میں سنائی گئی. حکومت نے بینکوں کے لیے انکم ٹیکس کی شرح 39 سے بڑھا کر 44% کر دی. انکم ٹیکس ترمیمی آرڈیننس جاری، اطلاق فوری ہوگا. حکومت کو قرض کے بدلے بینکوں کے منافع پر 10 سے 15% اضافی ٹیکس ختم کر دیا گیا. ٹیکس شرح میں اضافے سے وفاقی حکومت کو 2025 میں 60 ارب روپے اضافی ریونیو ملنے کی توقع ہے. بینکوں پر ٹیکس ہر سال بتدریج 1% کم ہوگا. سندھ میں 21 محکموں کے 3219 ترقیاتی منصوبوں کے لیے 1 ارب روپے جاری کر دیے گئے. سندھ حکومت نے نامکمل ترقیاتی منصوبوں کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا. پہلی کیٹیگری میں 100%، دوسری میں 50% اور تیسری میں 25% منصوبے مکمل کرائے جائیں گے. برطانیہ کے بادشاہ چارلز نے میئر لندن صادق خان کو نائٹ کے اعزاز سے نواز دیا. نائٹ کا اعزاز ملنے سے اب صادق خان کے نام سے پہلے سر بھی لکھا جائے گا. برطانوی میڈیا کے مطابق صادق خان کو نائٹ کا انتہائی معتبر اعزاز لندن کے عوام کی خدمت کے اعتراف میں دیا گیا. خون جماعتی سردی غزہ والوں کے لیے امتحان بن گئی. کمبل اور طبی سہولتیں نہ ہونے کے باعث ایک ہفتے میں 7 بچے جان سے چلے گئے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے اسرائیل امداد پہنچانے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. شدید سردی میں بارش نے غزہ والوں کی مشکلات مزید بڑھا دی ہیں. دیر البلح میں خیمے اڑ گئے، متعدد خیموں میں پانی بھر گیا. بچے اور بوڑھے سردی میں خیموں سے پانی نکالنے میں مصروف. مارشل لا کیوں لگایا؟ جنوبی کوریا کی عدالت نے سابق صدر کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا. مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے تحقیقات کے لیے یون سک یول کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی درخواست کی تھی. مارشل لا بغاوت تھا یا نہیں، اس کی تحقیقات جاری. یون سک یول نے 3 دسمبر کو مارشل لا نافذ کیا تھا. اپوزیشن اور عوام کے ملک گیر احتجاج پر صرف 6 گھنٹے بعد حکم نامہ واپس لے لیا تھا. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے مالدیو کے سابق صدر محمد نشید نے صدر محمد معیزو کے مواخذے میں مدد کے لیے بھارت سے $6 ملین لیے. محمد نشید نے امریکی اخبار کی رپورٹ مسترد کر دی. واشنگٹن پوسٹ کا دعویٰ ہے مالدیو کی اپوزیشن نے صدر معیزو کے مواخذے کے حق میں ووٹ دینے کے لیے پارلیمنٹ کے 40 ارکان کو رشوت دی تھی اور یہ رقم بھارت سے آنے والی تھی. جرمنی کا ایلون مسک پر الیکشن پر اثر انداز ہونے کا الزام. جرمن حکومت کا کہنا ہے ایلون مسک نے دائیں بازو کی جماعت کی حمایت میں مضامین لکھے. انتخابی عمل پر اثر ڈالنے کی کوشش کو مضمون نے بڑھاوا دیا. ایلون مسک نے مضمون میں AFD کی تعریف کی تھی جسے چانسلر کے امیدوار فریڈرک میرس نے مسک کی مداخلت اور زوم باطل قرار دیا. HBL PSL سیزن 10 کے لیے غیر ملکی سپر سٹارز کی رجسٹریشن. ٹیم ساؤتھی نے بھی انعام درج کرا دیا. نیوزی لینڈ کے مارٹن گپٹل، کولن منرو اور ڈیرل مچل پہلے ہی رجسٹریشن کرا چکے. انگلینڈ کے ایلیکس ہیلز، جیسن رائے، لیوک ووڈ، ٹام کیڈمو، ملان اور ڈیوڈ ولی بھی تصدیق کر چکے. نوجوان جنوبی افریقی سٹار کاربن بوش، رائلی روسو، ایلیکس کیری، شان ایبٹ، میتھیو شارٹ، سکندر رضا، عثمان خواجہ، شکیب الحسن اور مستفیض الرحمان بھی ڈرافٹ کے لیے دستیابی سے آگاہ کر چکے ہیں. میگا ایونٹ کی ڈرافٹنگ تقریب 11 جنوری کو گوادر میں ہوگی. پاکستان کے لیے سال 2024 کھیلوں کے حوالے سے یادگار.
ارشد ندیم کی جیت کے ساتھ یہ سال پاکستان کے لیے ناقابل فراموش بن گیا۔ پیرس اولمپکس میں ارشد ندیم نے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ پیرالمپکس میں حیدر علی نے برونز میڈل جیتا۔ سنوکر میں محمد آصف چیمپئن بنے۔